الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا واميا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. مصطفى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بولو الصلاة والسلام وعلى محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب خلاق کائنات کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، رب خلاق کائنات کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر اس کی بارگاہ عظیم کے اندر حاضر ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں ہمارا آنا بیٹھنا ادب کے ساتھ سننا سنانا میرا مالک و خالق اپنی عظیم بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. تو عزیزان گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک سے جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا کہ اولیاء کرام کی شان، اور اسی موضوع کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اسی عنوان کے تحت میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک و خالق نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم نے پرکھ کرنی ہے اس بات کی کہ سچے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں، کہ جن کے ساتھ ہمیں کائنات کا رب جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہ کون سے لوگ ہیں. ہم نے ان کی سلیکشن کرنی ہے، ان کو پرکھنا ہے اور پھر ان کے ساتھ ہونا ہے. تو سورہ کہف کے اندر رب خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی ام حسبت، کیا تمہیں معلوم ہوا، کیا تمہیں گمان ہوا، تم نے گمان کیا، تمہیں معلوم ہوا کہ ان اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف والے یعنی پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے جو تھے وہ ہماری ایک عجیب نشانی تھی. اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا، یعنی ہماری نشانیوں میں سے وہ نشانی تھے. تو فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ رقیم کیا ہے، یعنی جو میرے مالک و خالق نے رقیم کا لفظ حرف جو ہے وہ استعمال کیا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ اپنی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ رقیم کہتے ہیں کہ اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہے.
جس میں اصحاب کاف ہے، اس وادی کا نام رقیق ہے۔ تو ان اصحاب کی نسبت فرمایا کہ اپنی کافر قوم سے، وہ جو پوری جماعت تھی، اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت، دشمنوں سے امن عطا فرما۔ قوی ترین قول یہ ہے کہ اصحاب کاف جو تھے وہ 7 حضرات تھے، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ کسی نے کہا کہ 6 تھے، 7واں ان کا جو تھا وہ کتا تھا، کسی نے کہا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن پھر فرما دیا کہ صحیح تعداد جو ہے وہ ان کی رب خلاق کائنات ہی جانتا ہے۔ آپ کے رب کو ہی واقفیت ہے اس بات سے کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد جو تھی وہ کتنی تھی، وہ مالک و خالق ہی جانتا ہے۔ تو اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، ان کے ناموں میں وہ جو اصحاب کاف تھے ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق جو خازن کے اندر ہے، تو ان کے نام بھی حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق ان کے نام جو ہے انہوں نے ہمیں بتا دیے کہ وہ تقریباً 7 ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو ہے نمبر 1 مقسل مینا، پہلا نام اصحاب کاف میں سے پہلا نام جو ان 7 اللہ کے ولیوں کا تھا، نمبر 1 ان کا نام ہے مقسل مینا، اور دوسرا ہے یملیخا، دوسرا کیا ہے؟ یملیخا، اور تیسرا ہے مرتونس، تیسرا نام ہے مرتونس اور چوتھا ہے بینونس، اور 5واں ذو نوانس، چھٹا نام جو ہے وہ ہے قشفیت اور تنونس، اور ان کے کتے کا نام جو ہے وہ ہے قطمیر۔ 7 وہ اصحاب ہو گئے اور 8واں جو تھا وہ ان کا کتا جس کا نام قطمیر ہے۔ تو آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اصحاب کہف کون تھے، ان کو اپنی بستی سے، اپنے وطن سے نکل کر غار کے اندر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کیوں گئے؟ وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ مومنین کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اور پھر جب وہ اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی، چلے گئے، کتنے 100 سال تک اس غار کے اندر وہ لیٹے رہے۔ رب خلاق کائنات نے ان کو موت دی اور پھر ان کو جگا دیا۔ کس مقصد کے لیے جگایا، کیوں جگایا، کیا مقصد تھا میرے مالک و خالق کا؟ اور یہ تمام باتیں آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا سورہ کہف میں سے۔ تو یہ جو 7 نام میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں، آپ کو گنوائے ہیں، آپ سب نے بٹھایا کرو کی جمعے کے ٹائم بدتمیزی نہ کھلاری ہوتی، ایک ہی طریقہ کار نہ بچیا اتنے سارے لائن کے بٹھا دیا کرو، بولنا۔ ان کے خاص اور جدو بیان شروع ہو جائے تمیز کے نالے سے بیٹھ جا کرنا، مڑ کے اٹھنا نہیں اتوں تو نہ ہسنا، تھی تمہیں ہاسا بڑا ہوں، تو میں تقریر تو بعد پوچھا کہ تھی کیوں ہستے ہو۔ تو ان کے خاص جو ہیں، یعنی ان کی خوبیاں، ان اللہ کے ولیوں کے ناموں کی خوبیاں، ان کے خاص وہ کیا ہیں؟ یعنی 7 نام، ان کی برکات جو ہیں، ان کے فیوز و برکات، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ ان کے یعنی ان کی برکتیں کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ یہ اسماء لکھ کر، یہ 7 نام لکھ کر اگر کوئی دروازے پر لٹکا دے تو مکان جو ہے وہ جلنے سے محفوظ رہتا ہے، مکان کو آگ نہیں لگتی، مکان جلتا نہیں۔ ان ناموں کی اتنی برکت ہے، بطور تعویذ اگر لے کر ان 7 ناموں کو دروازے پہ لٹکا دیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، یعنی آگ کا اثر جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو نمبر 2 کہ ان ناموں کو اگر سرمایہ کے اندر، یعنی اپنی دولت جہاں آپ رکھتے ہیں وہاں اگر ان ناموں کو رکھ دیا جائے تو وہ چوری سے محفوظ رہتا ہے سرمایہ۔ کتنے خاص ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھائی؟ 2 ہو گئے، 2 توجہ سے۔
اور تیسرا، اگر کشتی یا جہاز اس میں آپ سفر کر رہے ہیں تو ان کے اندر اگر ان ناموں کو رکھ دیا جائے تو وہ کشتی اور جہاز غرق ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور بھاگا ہوا غلام ہو، شخص ہو، ان ناموں کی برکت سے وہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ بھی ان کے خاص میں سے شامل ہے کہ بھاگا ہوا غلام ان اللہ کے ولیوں کے نام کی بدولت وہ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اگلا 5واں نمبر ہے کہ کہیں آگ لگ جائے اور یہ اسماء جو ہیں، یہ نام مبارک جو ہیں، یہ نام نامی اسم گرامی اگر کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ اور بچے کے رونے، باری کے بخار اور ام سبیان کہتے ہیں اٹھرا کی بیماری کو، ام سبیان یعنی بچوں کی اٹھرا کی بیماری، اس کے لیے خشکی اور طریق سفر میں اور جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء جو ہے اگر لکھ کر بہت طریقے تعویذ جو ہے یہ بازو میں باندھ دیے جائیں تو ہر کام کے اندر، یعنی جتنے میں نے یہ خاص آپ کو گنوائے ہیں، ان ناموں کی برکت سے میرا مالک و خالق جو ہے ہر کام کے اندر جو ہے وہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ اصحاب کہف کا کیسے پیش آیا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے جو کیوں اور کیسے پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، جب اس جہان فانی سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پر چلے گئے، تو انجیل کی حالت جو تھی، اہل انجیل کی حالت بہت ابتر ہو گئی۔ اہل انجیل کی حالت جو تھی وہ بہت ابتر ہو گئی، تو کیا ہوا کہ وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی بت پرستی کرنے پر وہ مجبور کرنے لگے، دوسرے لوگوں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا دقیانوس بادشاہ۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آیا اس کا نام دقیانوس بادشاہ، بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا، جو بت پرستی پر آمادہ نہ ہوتا، تیار نہ ہوتا، بت پرستی نہ کرتا، بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرتا، اس کو وہ قتل کرا دیا کرتا، اس کو وہ قتل کرا دیا کرتا۔ تو اصحاب کہف جو تھے یہ مومنین تھے، اللہ کے بندے تھے، تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہ معززین میں سے تھے، ایماندار لوگ تھے، تو دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے، آدمی کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، جان تو جانوروں کو بھی پیاری ہوتی ہے نا، وہ کہیں محفوظ جگہ پر پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بات ہے نا، کہیں محفوظ جگہ جانا چاہتا ہے، تاکہ میں جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں اگر ہمارا ہندوستان اور پاکستان اکٹھا ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہندو لوگ جو تھے وہ ہماری عبادت کے اندر ضرور خلل ڈالتے، جیسے کشمیر کے اندر وہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے نماز پڑھنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ ایسے ہی وہ محکوم مسلمان جو انڈیا کے اندر رہ گئے، وہاں ان کی رہائش گاہیں ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور وہاں ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا مشکل کام ہے کیونکہ وہ غلامی کے اندر ہیں۔ ایسے ہی جب انسان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ میری عبادت کے اندر وہ مومن اللہ کو
پہچاننے والا ہو، نبی کا سونے کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں، ایسی جگہ کو چھوڑ کر جہاں میں آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لے سکوں۔ یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے تھے، وہ بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ قریب ایک پہاڑ تھا، وہاں پناہ گزین ہوئے اور وہاں وہ اللہ کے حکم سے سو گئے۔ کیا ہوا؟ سو گئے، اور 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حالت کے اندر رہے۔ 300 سال گزر گیا، اسی حالت کے اندر رہے۔ تو بادشاہ کو، جب اس بادشاہ نے تلاش شروع کی، جستجو کی ان کو تلاش کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ چل گیا اس کو کہ فلاں غار کے اندر جو ہے وہ پناہ گزین ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جس کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، اس غار کے ارد گرد ایک سنگین دیوار جو ہے وہ کھینچ دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ دیوار کھینچ دی جائے تاکہ یہ معصور ہو جائیں اور اسی غار کے اندر ہی یہ مر جائیں، یہی ان کی قبریں بن جائیں۔ اس نے یہ سزا دی۔ تو کیا ہوا کہ عمال حکومت میں سے، یعنی جو حکومت کے ملازم ہوتے ہیں نا، ان کو عمال حکومت کہا جاتا ہے، ملازمین حکومت، جس کی اس نے ڈیوٹی لگائی نا، یہ کام یعنی جس کے سپرد کیا گیا، وہ نیک آدمی تھا، وہ بھی مومن تھا، مومنوں کی پہچان رکھنے والا تھا، مومنوں کی تقریب اور عزت اور توقیر کرنے والا تھا۔ تو جب اس کے یہ ذمہ کام لگا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان اصحاب کے نام، یعنی کتنے ہیں اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ، یعنی جیسے وہ نکلے، جس مقصد کے لیے نکلے، جس مجبوری کی وجہ سے نکلے، انہوں نے سارا واقعہ جو تھا نا وہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ جیسے ہم دیوار بناتے ہیں نا تو اس کی بنیاد ہوتی ہے نی، تو نی کے اندر اس نے سارا واقعہ، اس مومن نے ان مومنین کا جو وہاں معصور تھے، پناہ گزین ہوئے تھے، وہاں اس نے سارا واقعہ اس رانگ کی تختی پر کندہ کرا کے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر ان کا ریکارڈ جو تھا وہ رکھوا دیا، تاکہ ان کی کل کو کوئی مسئلہ بنے گا تو ان کی پہچان رہے گی کہ یہ کون ہے۔ اس لیے تو دوستو پھر آگے بیان کیا گیا کہ اس طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی گئی، یعنی دونوں طرف ریکارڈ جو تھا ان کا رکھ دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ دقیانوس بادشاہ جو تھا، کیونکہ بادشاہیاں چاہے کوئی بھی ہو ساری زندگی قائم نہیں رہتی، ہر کسی کے اوپر نشیب و فراز جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ آج بادشاہ ہے تو کل کو وہ فقیر ہے، یہ میرے مالک و خالق کے رنگ ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اس طرح ایک تختی شاہی خزانہ بھی محفوظ کر دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدل گئیں، تاکہ ایک بادشاہ فرمان روا یعنی اسلام کو ماننے والا، اسلام کو قبول کرنے والا، اس وقت کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، وہ جو تھا وہ بادشاہ آ گیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ بیدروس۔ پہلے کا نام تھا دقیانوس، دوسرے بادشاہ کا نام جو مسلمان تھا، مومنین کو ماننے والا تھا، اس کا نام تھا بیدروس بادشاہ۔ تو جس نے تقریباً کہتے ہیں کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ اس نے تقریباً 68 سال حکومت کی، 68 سال تک اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد جب زوال آتا ہے تو پھر کچھ نقائص، کچھ خلل پیدا ہو جاتے ہیں حکومت کے اندر، تو پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی۔ 68 سال کی حکومت کے بعد کیا ہوا کہ فرقہ بندی پیدا ہوئی، بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ تو بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، کیونکہ مومن تھا۔ تنہا مکان میں بند ہونے کے بعد اس بادشاہ نے
جو تھا وہ اس نے گریہ داری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی نشانی جو ہے وہ ظاہر فرما جس سے خلق کو اٹھنے دوبارہ، یعنی بعث بعد الموت اسے کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس زمانے میں قیامت کے آنے کا ان کو یقین حاصل ہو جائے۔ کوئی ایسی نشانی جو ہے ہمیں دکھا کہ ان لوگوں کو قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو ہے وہ یقین جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اسی زمانہ میں دوستو ایک شخص تھا، اس نے اپنی بکریوں کے لیے ایک آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے ایسی غار کو، اسی غار جو تھا اس کو تجویز دیا۔ تو جب اس نے دیوار گرائی تو کچھ اس پر جس نے وہ بکریوں کے لیے جگہ تجویز کی تھی، جب اس نے وہ دیوار گرائی بکریوں کی حفاظت کے لیے، اس کا مکان بنانے کے لیے، تو کیا ہوا کہ اس پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ گرانے والے جو تھے وہ بھاگ گئے، کیونکہ میرے مالک و خالق نے اپنے اولیاء کرام کی حفاظت فرمانی تھی، وہ بھاگ گئے۔ صحابہ کہف بحکم الہی فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود ہے۔ یعنی 300 سال ہو گئے ان کو وہاں لیٹے ہوئے، لیکن ان کی طبیعتیں ایسی ہیں جیسی یہ زندہ ہیں۔ تو دوستو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، جب وہ اٹھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جس کا نام تھا نا یملیخا، 7 آدمیوں میں سے اللہ کے اولیاء میں سے اس کا نام تھا یملیخا، سارے دوستوں نے اس کی سلیکشن کی کہ تو جا، آپ جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے بھی ہمارے لیے لائیے۔ تو دوستو اور وہ یہ خبر بھی لائیے کہ وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا، ہم لوگوں کی نسبت اس کا کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو جب شہر پناہ کے قریب پہنچے تو اسلامی علامت دیکھی کہ نئے نئے لوگ پائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے لوگ پائے۔ وہ متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، کل تو کوئی شخص جو تھا اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے جو تیار نہ تھا، تو آج یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی جو قسمیں کھا رہے ہیں، تو کل تو یہ حضرت عیسیٰ کے نام لینے سے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات کیا ہے؟ آج اسلامی علامت شہر پناہ پر زہر ہے، لوگ جو ہیں بے خوف قتل حضرت کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو پھر نان بائی کی دکان پر ہو گیا، نان بائی روٹی پکانے والا، تندور والا، کیونکہ اس کے پاس پرانا سکہ تھا، 300 سال پہلے کا سکہ تھا، اس کو کہا جاتا تھا دقیانوسی سکہ، وہ لے کے گیا، کیونکہ اس کا تو وہ تو ختم ہو گیا، 300 سال گزر گئے، سلطنتیں بدل گئیں، حکومتیں بدل گئیں، اور جو بادشاہ آتا وہ اپنے ساتھ نیا سکہ لے کے آتا، اور وہ سکے ختم ہو گئے۔ جب نان بھائی نے وہ سکہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ سکہ تو جس کا چلن، اس سکے کا چلن جو ہے یہ تو صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا نان بھائی، اور اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی بڑا خزانہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگا ہے، انہوں نے پکڑ کر اس کو حاکم کے پاس لے گئے، اور وہ حاکم جو تھا وہ بھی نیک شخص تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے، یہ جو آپ کو خزانہ ملا ہے یہ کہاں سے آپ نے یہ سکہ پرانا لیا؟ اس نے کہا کہ وہ شخص، اس نے دریافت کیا خزانہ، انہوں نے کہا کہ خزانہ کہیں نہیں، اور یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا کہ یہ کسی طرح قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ اس پر جو سن ہے موجود ہے وہ تو 300 برس پرانا سن موجود ہے، یہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ بھی تعجب ہوا نا، 300 سال سکہ پرانا، اور وہ آدمی بھی جوان جس کے پاس ہے، وہ جس نے لیا وہ کہنے لگا ہم بوڑھے ہو گئے، آپ نوجوان ہیں، پھر آپ کے پاس پرانا سکہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہم نے تو یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو دریافت کروں وہ ٹھیک بتا دیں، سارا معاملہ جو ہے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ حاکم نے کہا کہ آج ہوئے زمین پر، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ جو مومنین کو، مسلمین کو قتل کروا دیا کرتا تھا، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، آج روئے زمین پر اس نام کا
कोई बादशाह नहीं, सैकड़ों बरस हुए इस नाम का एक ईमान वाला बादशाह जो है वो गुजरा है इनसे पहले। और आपने फरमाया कि कल ही तो हम इसके खौफ से जान बचा कर, जिसका आप नाम ले रहे हैं, हम तो मेरे साथी करीब के पहाड़ में गार के अंदर पुनः गजीन हो गए। तो यानी इसमें एक बात निकलती है, मसला ये देखो कि इंसान जब मरने के बाद उठेगा तो कितनी न जाने कितनी सदियां बीत जाएंगी, कितना वक्त गुजर जाएगा, कितने सैकड़ों करोड़ों साल गुजर जाएंगे, लेकिन यही महसूस होगा कि जैसे कल मैं गया था दुनिया से और एक रात के बाद या कुछ अरसे थोड़ी देर के बाद ही मैं जाग पड़ा। हमें भी ऐसे ही महसूस होगा। यानी वो 300 साल सोते रहे, सोने के बावजूद भी वो कह रहा है कि हम तो अभी तो कल की बात है कि हम गए थे। तो बादशाह किधर गया एक दिन के अंदर? उसने कहा नहीं, असहाबे काफ यमलीका के इंतजार में थे, कसीर लोगों के आने की आवाज़। उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने बताया कि मेरे साथी जो हैं वो दूसरे साथी वो भी गार के अंदर है, चलो हम उनके पास चलते हैं। तो उन्होंने जब वो जिन्होंने नान भाई के पास यमलीका को भेजा था वो पीछे इंतजार में थे कि वो आएगा, हम उनसे सूरत हाल दरियाफ्त करते हैं। जब वो कसीर लोगों के आने की आवाज़ और खटके सुनकर ये समझे कि यमलीका पकड़े गए और दकियानूसी फौज जो है वो हमारी जुस्तजू में आ रही है। अल्लाह की हमद बयान की और शुक्र बजा रहा है कितने में लोग पहुंचे। तो यमलीका ने तमाम किस्सा सुनाया। इन हजरात ने समझ लिया कि हम हुक्म इलाही इतना तवील ज़माना सोए और अब हमसे इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए बाद मौत जिंदा किए जाने की दलील और निशानी बन जाए। वो समझ गए। और हाकिम सरे गार पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा। हाकिम जो था उनके साथ, उसने देखा तांबे का संदूक। तो जब उसको खोला तो तख्ती पर जो थी तख्ती एक बरामद हुई और इस तख्ती में इन सहाब के अस्मा और उनके कुत्ते का नाम लिखा था। और यह भी लिखा था कि यह जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गजीन हो गई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन्हें गार में बंद कर देने का हुक्म दिया। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोगों पर ये हाल मतला हो जाए और ये लोग पढ़कर जो है वो सबको ताजुब हुआ। लोग अल्लाह की हमदो सना बजा लाए कि उसने अपनी निशानी जाहिर फरमा दी, जिससे मौत के बाद उठने का उन्हें यकीन जो था वो हासिल हो गया। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर उस बादशाह ने जब ये बात सारी सुनी, उसने मामला सारा समझ लिया, सोच लिया, तो उसने उस गार के सरे गार एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जहाँ लोग साल के बाद इकट्ठे होते और वहाँ ज़ियारत करने के लिए आते। उस गार के सरे राह यानी सरे गार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। तो पता चला इससे कई मसाइल जो हैं वो अख्ज़ होते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि वो जहाँ वो लोग सोए हुए थे उनके सरहाने कुछ जो अशरफियाँ मौजूद थी, यानी वो मुसाफिर थे जब वो गए थे गार के अंदर। तो ये भी पता चला कि जब इंसान जाता है कहीं अपनी मंजिल पे जाता है तो उसको खर्च लेके जाना अपने साथ, ये भी औलिया की सुन्नत है। तो ये साल के बाद उनका उर्स मनाया जाता। तो ये भी पता चला हमें कि औलिया किराम का उर्स मनाना ये आज की बात नहीं, ये उस ज़माने से ही चला आ रहा है। तो इसलिए रब्बे खल्लाक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअ सादिक़ीन, और तुम हो जाओ सच्चों के साथ। तो वो जो कुत्ता था दोस्तों जो उनके साथ गया था, जो कुत्ता था ना, उसका मुकाम भी सुन ले। कुत्ता उनके साथ गया, वो डर रहे थे कि कभी ये ऐसा ना हो कि ये भौंक पड़े और हम पकड़े जाएं। उसने रब्बे खल्लाक़ कायनात की बारगाह के अंदर दुआ की कि या बारे इलाहा, मुझे ज़ुबान दे, ये मुझे वापस हटा रहा है, मैं इनको बताऊं कि मैं क्यों आ रहा हूँ आपके साथ। अल्लाह पाक ने ज़ुबान अता फरमाई तो वो कहने लगा कि मैं तुम अल्लाह के वली हो, तुम सच्चे लोग हो, मैं तुम की संगत को, तुम की सोबत को मैं तर्क नहीं कर सकता, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बाप नबी की संगत के अंदर रहते हुए वो काफिर हो गया।
ایسے ہے نا, اور قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو یہ کتا جو ان اصحاب کہف کے پیچھے چلا, جب اس کی باری آئے گی تو کتا تو چونکہ جنت میں داخل نہیں نہ ہو سکتا, تو روایات کے اندر دو روایتیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل انسانی جو ہے, جب کتے کی باری آئے گی جنت کے اندر داخل ہونے کی, تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو شکل انسانی اس کتے کو دی جائے گی, اور اس کی شکل اس کو دے دی جائے گی, اور اس کو کتے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا شکل انسانی کے اندر. دیکھو, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ولی بلم باؤر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ اس کی شکل ادھر منتقل کی جائے گی اور کتے کی شکل ادھر منتقل کر کے اس کو شکل انسانی کے اندر کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کا انجام. دیکھیے, اگر کتا اللہ کے اولیاء کرام کی سنگت کو اختیار کر کے, ان کا پیچھا کر کے, ان کی صحبت اختیار کر کے اگر وہ جنت کے اندر جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ سب دوستیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی. آگے اللہ فرما کر استثناء فرما دیا کہ الا المتقین, کہ متقین کے علاوہ باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ کے اولیاء کی دوستیاں, جنہوں نے ان کی خدمت کی, جنہوں نے ان کی سنگت کی, جو ان کی صحبت کے اندر رہے, ان کی جو دوستیاں ہیں وہ قیامت کے دن بھی کامیاب رہیں گی اور وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ کے نبی کے حضور ہماری شفاعت کریں گے کہ یہ ہمارے خادم ہیں, ہمارے غلام ہیں. اگر ہم نے ان کی صحبت اختیار کی ہوگی تو اللہ کے نبی کے آگے وہ جو ہیں وہ فرمائش کریں گے, تو ریکویسٹ کریں گے, درخواست کریں گے, التجا کریں گے کہ یا اللہ کے محبوب یہ ہمارے غلام ہیں, ان کے بھی بخشش کروا دیجیے. یہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنے کا انجام. تو رب اللہ کے کائنات ہمیں اولیاء کرام کی عزت, ان کا احترام اور ان کا وقار اور ان کی تقریم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.